سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یا ایہا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کے لیے تکبیر بلند کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک رکھیے، والرجز فاہجر، اور گناہوں کی گندگی کو چھوڑ دیجیے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام المدثر ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 74 ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت چوتھے نمبر پہ نازل ہوئی۔ 56 آیات اور 2 رکوع پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سورت مزمل اور اس سورۃ مبارکہ مدثر کے اندر آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر آپ کے ذریعے پوری امت کو ذاتی اصلاح کا پروگرام دیا۔ فرد کی اصلاح ہوگی تو وہ آگے دوسروں کی اصلاح کر سکے گا۔ اس سورۃ مبارکہ میں فرد کی اصلاح کے بعد پھر آگے اس انقلابی پروگرام کی ہدایات ہیں۔ اب ذاتی اصلاح کے بعد آگے کرنا کیا ہے؟ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے وہ ہدایات ارشاد فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ مبارکہ بالکل ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے تو اس کو پہلی وحی کے بعد پھر پہلی وحی لکھا ہے کہ یہ دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے نازل ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے سورۃ مزمل، بعض نے سورۃ نون کا ذکر کیا ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا جس کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ فترت وحی کا معنی یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا، جس کا عرصہ علماء نے تقریباً 3 سال لکھا ہے۔ اس اثناء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ، پریشان اور اداس سے رہتے، اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر غار حرا میں جانا شروع کر دیا۔ وہیں سے کسی موقع پہ آپ باہر تشریف لا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے راستے میں
آپ کو کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب آپ نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی لٹک رہی ہے، اور اس کرسی پر وہی فرشتہ جس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اپنی اصلی شکل اور حیت کے اندر پورے قد کاٹ اور وجود کے ساتھ وہ تشریف فرما ہے۔ اس کو بند کر اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر آپ پہ رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، اور آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور فرمایا دثرونی دثرونی، مجھ پہ کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ علماء نے لکھا ہے مدثر کمبل اوڑھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا معنی وہ کپڑا، وہ لباس یا وہ چادر، وہ کمبل یا رضائی جو انسان سردی سے بچنے کے لیے اوپر اوڑھتا ہے، اس کو دثار کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا تھا، مدینہ منورہ کے انصار جو صحابہ اکرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے اندر کا لباس ہو اور باقی مسلمان میرے باہر کا لباس ہو، یعنی انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی لگاؤ، فرمایا تم میرے اندر کا کپڑا ہو۔ تو دثار کا لفظ وہاں استعمال ہوا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ باہر کا کپڑا، تو مدثر اسی سے ہے کمبل اوڑھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے تو اللہ پاک نے ایک محبوبانہ انداز سے آپ کو خطاب کیا، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، حکم کیا دیا گیا کہ اٹھیے اور ڈرائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت سے اللہ کے نبی نذیر ہوتے ہیں، ایک حیثیت سے اللہ کے نبی بشیر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نبیوں کے پیغام کو تسلیم کرتا ہے ان کو تو اللہ کے نبی بشارت سناتے، خوشخبری سناتے، آخرت کے انعامات کے وعدے یاد دلاتے، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکراتا ہے، نہیں تسلیم کرتا، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نذیر ہوتے، اس کو وارننگ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، آخرت میں انجام برا ہوگا، باز آ جاؤ۔ تو چونکہ جس وقت یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت اسلام لانے والے چند ایک تھے، اس لیے ان کی بشارتوں سے زیادہ اہم جو نہ ماننے والے ان کو ڈرانا زیادہ اہم تھا۔ اس لیے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ قم فانذر۔ قم کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ بستر سے اٹھیے، اور ایک معنی اس کا یہ کہ آپ مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو کہیں لے کے جانا ہو تو کہتا ہے بھائی تیاری پاڑ، اٹھ کھڑا ہو۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مطلب کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ جناب اب اٹھیے، تیاری پکڑیے اور اس قوم کو پیغام نذیر سنائیے، ڈرائیے ان کو۔ اگر یہ آپ کے پیغام کو تسلیم نہیں کریں گے تو انجام بہت خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کے نام کی تکبیر بیان کر۔ تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، دل کا یقین بھی یہی ہونا چاہیے۔ پوری کائنات میں وہ مقام کسی کو حاصل نہیں جو مقام اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ اللہ کو اپنی کبریائی اتنی پسند ہے،
اس بول کو بولنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کو یہ بول اتنے پسند ہیں کہ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، ہر جگہ پہ اس بول کا بار بار تذکرہ ہے۔ اس کو بولے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ کی کبریائی اور اللہ کا بڑا ہونا دل میں آئے گا تو پھر اللہ کے احکامات پہ، شریعت پہ عمل کرنا وہ بھی آسان ہوگا۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ کہیں کہ جناب شہر کے ڈپٹی کمشنر کا یہ آرڈر ہے، تو بچہ کیا جانتا ہے ڈپٹی کمشنر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو کہیں کہ بھئی تیرے باپ کا یہ آرڈر ہے، تیری ماں کا یہ آرڈر ہے، تو بچے کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوگا کہ امی نے کہا ہے، ابو نے کہا ہے۔ اگر بچوں کو کہیں کہ جناب علاقے کے ایم این اے نے یہ حکم دیا ہے، وہ کہیں گے ہم کیا جانتے ہیں ایم این اے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں کہ جناب آپ کے استاد کا یہ آرڈر ہے، تو بچے ڈر جائیں گے کہ استاد نے کہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ بچے کے دل میں ایم این اے کی، کمشنر کی، ڈپٹی کمشنر کی، افسر کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی ماں کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے استاد کو بڑا سمجھتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، عملی زندگی میں ہم لوگ اگر یہ بات سمجھ جائیں کہ سب سے بڑا کون ہے، اللہ ہے، تو پھر اللہ کے احکامات کو ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کے وقت میں انسان کے لیے دکان چھوڑنا مشکل نہیں رہتا۔ مسئلہ بن جاتا ہے اس وقت جب انسان سمجھتا ہے کہ دکان بڑی ہے، دکان پہ نہیں بیٹھوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ پھر اس کے لیے اذان کے وقت میں دکان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں رب کی کبریائی ہو کہ میری دکان بھی چھوٹی، میرا کاروبار بھی چھوٹا، میری مل بھی چھوٹی، میرا سارا اسباب و وسائل سب چھوٹے، میرے افسر بھی چھوٹے، میرے لیے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر اس کے لیے اذان کے ساتھ مسجد میں آنا کوئی مشکل نہیں رہے۔ یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں نماز کی، ورنہ سارے احکامات کو دیکھ لے، جتنا بھی شریعت کے احکامات ہیں ان سب کو ماننے کے پیچھے جو عقیدہ کار فرما ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ خود رب کا لفظ اس کی دلیل ہے کہ وہ پالنے والا ہے۔ ساری کائنات کو پالا کس نے ہے؟ وہی اللہ ہی ہے۔ جس نے پالا ہے اور جو پال رہا ہے وہ اللہ پاک ہے، تو لہذا جو سب کو پالنے والا ہے کبریائی بھی اسی کی بیان ہوگی۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریاء یعنی بڑا ہونا اور خود کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اللہ بڑا ہے، کبریائی اسی کے لائق ہے۔ فرمایا جو خود کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرے گا، یعنی تکبر کرے گا، وہ میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا، اور جو میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے تکبر کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ خود کو بڑا سمجھنا یہ کسی کے لیے بھی روا نہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اس بات کو عملاً بھی قولاً بھی ہر اعتبار سے اس کو ظاہر کرے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے شروع میں بھی اللہ اکبر یہ الفاظ کہنا ضروری ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اللہ کی کبریائی کا کوئی بھی لفظ کہا جا سکتا ہے، لیکن اکثر حضرات کے نزدیک اللہ اکبر یہ لفظ کہنا ہی بہتر اور ضروری ہے، تاکہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی وہ واضح ہو۔ اور اس سے میرے عزیز دوستو کفار کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ نے چند عرصہ پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا
جب ہندوستان میں ہماری ایک بہن نے ہندوؤں کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کیا تو کس طرح تکلیف ہوئی پوری دنیا کے کافروں کو۔ تو مطلب یہ کہ ان کو رب کی کبریائی کا بڑا درد ہے، اس لیے اس کبریائی کو بیان کرنا ہی اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ ہے۔ اللہ کی کبریائی کو سب سے پہلے بیان کیا، ہمارا پالنے والا، ہمیں کھلانے والا، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارے سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ توحید کا بیان بھی اسی کے اندر ہے۔ جب رب کی کبریائی ہوگی تو اللہ ہی کی توحید کا بھی بیان ہوگا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ پھر اگلا حکم یہ دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اس سے مراد علماء فرماتے کہ حقیقی کپڑے بھی ہیں، لباس جسم کا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے مراد اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھیے۔ اس سے مراد خود انسان کی جو کاروبار کی کمائی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی کہ اپنی کمائیوں کو پاک رکھیے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ کو، اپنے علاقے کو پاک صاف ستھرا رکھیے۔ طہارت، پاکیزگی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز میں تو کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے نماز کے علاوہ بھی کپڑوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ گندے کپڑوں کے ساتھ، ناپاک کپڑوں کے ساتھ رہنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المطہرین واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو کپڑے بھی پاک ہوں، اخلاق بھی پاک ہوں، مال بھی پاک ہو، عقیدہ بھی پاک ہو، یہ ساری چیزیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں داخل ہے۔ لہٰذا ظاہری صفائی بھی، باطنی صفائی بھی، اس کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی پاکیزہ ہے، آپ کا لباس بھی پاک ہے، آپ کے اخلاق بھی پاک ہے، آپ کا عقیدہ بھی پاک ہے، تو یہ آپ کو مخاطب بنا کر اصل میں مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ ہم اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو اور اسی طرح اپنے عقائد کو پاک رکھیں، کیونکہ جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب کا عمل برپا کرنا ہے، پہلے خود اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ اگر پاک نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے۔ اور چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز کا ایک معنی علماء نے لکھا ہے بت کو کہتے ہیں، فہجر کا معنی چھوڑ دیجیے، مطلب بتوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روز اول سے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بھی۔ آپ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہوں نے کبھی بھی بت کے سامنے سجدہ ریز آپ نہیں ہوئے، نہ اس سے کبھی کوئی منت مانگی، نہ فریاد کی۔ ہمیشہ آپ نے صحیح عقیدہ ہی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا بتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ اصل میں مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ ہر قسم کے بت کو چھوڑ دی، اور بت سے مراد صرف پتھر کا مجسمہ ہی نہیں، بلکہ جہاں جہاں سے ہمیں اپنا کام بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ سب بت ہے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں پیسے سے ہمارا کام بن رہا ہے تو ہم نے پیسے کو بت بنا رکھا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ملازمت اپنے کاروبار سے پلتے ہیں تو ہم نے اس کو بت بنا رکھا ہے۔ انفرادی طور پہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بت ہیں، اور اجتماعی طور پہ اور قومی طور پہ ہم نے بڑے بڑے ملکوں کو آج بت بنا رکھا ہے۔ IMF کو بت بنا رکھا ہے، امریکہ کو بت بنا رکھا ہے۔ ان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سارے بتوں کو چھوڑ دیجیے۔ اور ایک معنی رجز کا علماء نے لکھا ہے کہ ہر قسم کا گناہ، کوئی بھی ہو چھوٹا بڑا، ہر گناہ کو رجز کہا جاتا ہے۔
کیونکہ یہ بھی ایک گندگی ہے۔ جس طرح شرک ناپاکی ہے، انما المشرکون نجس، مشرک گندے اور نجس ہیں، اسی طرح ہر گناہ ایک گندگی ہے، ہر گناہ ایک نجاست ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کے کہا جا رہا ہے آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ تو ظاہر ہے پہلے ہی معصوم ہیں، بڑے بڑے گناہ تو دور کی بات، معمولی چھوٹا گناہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں، آپ اس سے بھی بچے ہوئے ہیں، معصوم ہیں۔ تو یہ حکم بھی امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے کہ انقلابی پروگرام کا کام کرنے والے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر وہ گناہوں کی گندگیوں آلودگیوں میں خود آلودہ ہوں گے تو وہ دوسروں کی اصلاح کیا کر سکیں گے؟ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس صورت مبارکہ میں جو انقلاب عالم کا پروگرام دیا گیا، اس سے پہلے خود اپنے آپ کو درست کرنے کا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ ان ہدایات پہ عمل کر کے پھر انسان دوسروں کے لیے وہ اس قابل بن سکتا ہے کہ وہ ان کی اصلاح کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان ہدایات پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم باقیتا کباقیت الولید اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم اکفنا کل مہم